بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 سے ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگ کیا کہیں گے؟ ما ولا، کس چیز نے موڑ دیا، ہم ان کو، ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کے جو، کانو علیہا وہ جس کی طرف رخ کرتے تھے، جس کی طرف وہ تھے، جس پر وہ تھے، یعنی جس کی طرف رخ کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہاں، ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یہ وہ ہمارے محاورے میں اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو، امتاً وسطا، ایک درمیان کی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول، علیکم شہیدا، تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے نہیں بنایا تھا قبلہ، التی کنت علیہا، کہ جس پر کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، یہ اصل میں عربی ہے، کنتا التی وہ کہ جو، کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، الا سوائے اس مقصد کے لیے، لنعلم، کہ ہم جانیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے، ممن ینقلب، ان لوگوں سے الگ کر کے، ممن، ان سے الگ کر کے، ینقلب، جو پیٹھ پھیر دیں۔ اصل میں یہ جو من ہے نا، یہ میں سے ہے، تو اس سے پہلے کوئی چیز ماننی پڑے گی کہ من کا مطلب ہے سے، من کا مطلب ہے جو، تو ان سے جو، ہاں، ان سے کے جو، یعنی ان سے ہٹا کے جو، ان سے الگ کر کے جو، یعنی الگ از بیسیکلی، ہاں بریکٹ میں ہے، ان سے فرق کر کے جو، ینقلبو، پلٹ جائیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، ٹھیک ہے، ممن، ان سے کہ جو، ینقلبو،
ینقلب وہ یہی وہ انقلاب سے ہے بدلنا، جو پلٹ جائیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، گھوم جائیں. اچھا اس میں ایک کوشچن ہے، اس میں About ینقلبو میں یو ٹرن. اس میں پلورل اور سنگولر کا کیا فرق آ رہا ہے یہاں پہ؟ بیکاز اس ٹرانسلیشن میں سنگولر بتا رہے ہیں اور آپ پلورل کو جی یہ جو من ہوتا ہے نا، من، جی یہ سنگولر، پلورل، فیمنن، میسکولن سب کے لیے آتا ہے. او آئی سی. سو اس میں ہر ایک کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سینس بناتے ہیں جی. جملے کی، اس کے حساب سے وہ ایبسولوٹلی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات ترجمے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے. وہ من سے سنگولر لے رہے ہیں، وہ من سے پلورل لے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. یہ بڑی ویلیبل نالج ہے. ہاں من کی یہ تو ہے، من کی دنیا بڑی امپورٹنٹ دنیا ہے. نہیں، من کی بات نہیں، مطلب یہ اس کا مطلب یہ کہ جو جتنے سارے جملے آئے ہاں ہیں ہاں ہاں ان میں ہر ایک میں جیسے ماں کے 4 میننگز ہیں، رائٹ. اور ان کی اس طرح ہر جگہ یو ہیو ٹو بیسکلی ڈیسائفر اٹ جی. ریڈنگ دا ہول سینٹینس. اور یہ چونکہ قرآن میں بہت آتے ہیں، اس لیے جب آپ کو ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے خود اس کو آپ اپلائی کرتے رہیں. یہ بھی جو ابھی التی آیا ہے، التی، یہ وہی الذینہ کی فیملی میں سے ہے. الذی، الذینہ، یہ مونس کے لیے التی ہوتا ہے. اٹس اے سیم فیملی، مطلب وہی ہے. ابھی ہم دوبارہ کریں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وَإِن کانت، اور بے شک یہ تھی، لَکَبِیرَةً بہت بھاری، الا سوائے علی الذین ان لوگوں پر کہ جو حد اللہ اللہ نے ہدایت دی جن کو. یہ آزمائش کہ اس قبلے سے اس قبلے کی طرف آنا. تو اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پر بھاری تھی تو اللہ میاں آپ نے کیا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ کمال ہے قرآن کا، جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی آپ بھاری تھی تو سر یہ آپ نے کیا کیوں؟ فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو. ان اللہ یقیناً اللہ بالناس لوگوں کے معاملے میں لرؤوف رحیم بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. نہیں وہ اصل میں پھر اگین ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے اوپینینز ہوں گے، لیکن رافت اور رحمت میں فرق یہ ہے دونوں ہی اصل میں رحمت کے 2 مختلف شیڈز ہیں، مگر ایک پہلو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دافع ضرر، تکلیف کو دور کرنا، اور دوسرا نفع پہنچانا، آسانی پہنچانا. تو یہ دونوں ہی رحمت ہے نا. کسی کو تکلیف سے بچانا یہ ہے رافت میں نمایاں، اور کسی کو سہولت آسانی فراہم کرنا یہ رحمت میں نمایاں. سو اللہ تعالیٰ دونوں ہیں. آگے چلیں. میں تو جان بوجھ کے ہاں یہ لمبی ہے کافی، ہم یوں کریں گے نا کہ اس کو 2 حصوں میں بدل دیں گے. اچھا جناب، یہ سیکنڈ ریڈنگ ہو رہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 142. آپ غور فرما رہے ہیں کہ میں مکمل طور پر دانتوں کو چبا کر خاموش ہوں کہ میں اس کو نیا پارہ قرار دوں، اس لیے کہ میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کیا ہے ولا جس نے موڑا ہم ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ کہ جو کانو وہ تھے علیہا جس پر، یعنی یہ علیہا کی جو ہا ہے یہ التی کے لیے، اس قبلے کے لیے. قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کا ہے
سارا مشرق سارا مغرب، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے. یہ آپ کو معلوم ہے اسی طرح سے کیا ہے؟ کا جو ہے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ اسی طرح سے کس طرح سے؟ لائک واٹ؟ نہیں، یہ بات آگے یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ کو ایک درمیان کی امت بنایا ہے. ایک تقریر لمبی ہم نے پڑھی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ہے نا بھائی؟ سارا سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ تو انہی کے بارے میں. تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیشن ہے بنی اسماعیل، ان کو کہہ رہے ہیں اسی طرح سے اب ہم نے تم کو بنایا. پہلے ان کو یہ ڈیوٹی دی تھی for 2000 ایئرس، اب ہم تم کو دے رہے ہیں. وَكَذَلِكَ یہ بڑی اس لحاظ سے نہ وہ قبلہ تو ایک سمبل ہے بھائی. یعنی گزارش یہ ہے، اللہ نے اپنا پیغام دنیا والوں کو پہنچانا تھا نا. پہلے وہ پہنچاتا تھا پیغمبروں کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا انتخاب کر دیا. اس خاندان کی دو برانچز ہیں، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کو پہلے 2000 سال ملے، اس کا اختتام ہو گیا. یہ آیت اس لیے بہت اہم آیت ہے. اب یہ بنی اسماعیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے جعلناکم ہم نے تم کو بنایا ہے امتم وسطا، ایک درمیان کی امت. درمیان، ادھر رسول ادھر دنیا، درمیان میں. یہ بھی بتا رہی آیت امتن وسطا، ایک درمیان کی امت. لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، گواہ انسانوں پر. ویکون الرسول اور تاکہ ہو جائیں رسول علیکم شہیدہ، تم پر گواہ. تو یہ دیکھیں درمیان کو کیسے واضح کیا ہے. ادھر رسول ہیں، ادھر انسان ہیں، دوسرے انسان دنیا والے، درمیان میں تم. اور جی ہم کو کہاں جی، اپنے ساتھیوں کو پہنچایا. ہاں ہم تو پیرافری ہیں اصل میں. تو دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے جاننا، ہمارے لیڈرز وہ ہیں، وہ بنی اسماعیل، وہ جاگیں گے اسلام چھا جائے گا. وہ سوئے رہیں گے، ہم اچھے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کامیابی ہوگی، سفلتا پراپت ہوگی. ہم بھی امت ہے، یقیناً ہے. ہم ان کے اس ٹیم کا سپورٹ سسٹم ہے، ہم حاضر ہیں. لیکن یہ خطاب ان کو ہے کیونکہ وہ درمیان میں ہے نا. وما جعلنا القبلہ اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، التی وہ کہ جو، کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، الا سوائے، لنعلم اس لیے کہ ہم جان لیں. یہ لیے کے لیے، اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع کہ وہ کون ہیں کہ جو پیروی کرنے والے ہیں، الرسول رسول کی، ممن ان سے الگ کر کے کہ جو، ینقلبو پلٹنے والے ہیں، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن کانت اور بے شک یہ تھی بہت بھاری، وَإِن کانت اور بے شک یہ تھی، لکبیرتن بہت بھاری، الا سوائے علی الذین ھدی اللہ ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. ینقلبو ممن ینقلبو، یعنی یہ یوں ہے نا کہ الا لنعلم سوائے اس کے کہ اس لیے کہ ہم جانیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور الگ کر دیں ان کو، ممن ینقلبو ان سے کہ جو پلٹنے والے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل. صحابہ کرام، منافق، یہودی. یعنی شروع میں جو یہودی کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا یار یہ تو اچھے ہمارے ہی کوئی فرقہ ہے سو بڑا اچھا ہو گیا. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ یار یہ تو کچھ اور نئی چیز ہے،
تو پھر ان کے تعصبات آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا. اور اس سے پہلے منافق بھی تھے. اس سے پہلے یہی آزمائش ان کی ہوئی, یعنی مہاجر صحابہ کرام کی, جو مکے والے تھے, کہ ان کو کیا کہتے ہیں 16-17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑی. تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل تھی نا, مگر ان کا نہیں, ہم رسول کی پیروی کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے. تو جب ادھر سے وہ ادھر پلٹے تو اب ظاہر ہے ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ جو یہودی بیک گراؤنڈ سے شامل ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں, امتحان چیک کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان کو اس میں اس لیے ڈالا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور نہیں ہے اللہ, وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اور بے شک وَإِن كَانَتْ, اور بے شک وہ تھی, لَكَبِيرَةً, بہت بڑی, بہت بھاری, اللہ سوائے, علی الذین, ان لوگوں کے لیے, حد اللہ, اللہ نے ہدایت دی جن کو. وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ ایسا, لیضیع ایمانکم, کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا. یعنی آزمائش میں ایمان ضائع نہیں کرنے کے لیے وہ ڈالتا, ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ڈالتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا. ان اللہ, یقیناً اللہ, بالناس, لوگوں کے معاملے میں, لرؤوف الرحیم, مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے.